اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ بات ہو رہی تھی علم دعوت القبور یعنی علم اکثیر۔ دعوت القبور کے علم کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں اور راہ سلوک کے طالبوں، تصوف و روحانیت کو ماننے والوں، صوفیزم کے ماننے والوں کہ حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز، اس عارفوں کے بادشاہ نے روحانیت میں ایک ایسا لوگوں کے سامنے تحفہ پیش کیا، فلسفہ پیش کیا کہ لوگوں آپ سب کا ایک مشن ہونا چاہیے جو ہم اولیاء اللہ کا مشن ہے، وہ آپ سب کا بھی ہونا چاہیے۔ جو آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے مریدین تھے، آپ حضرت نے ان کو بھی وہ مشن عطا کیا، اور وہ مشن تھا تصور اسم اللہ ذات، جس کو سلطان العارفین اسم اکثیر کہتے ہیں، جس کو علم اکثیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا علم دعوت القبور، ایک علم تصور اسم اللہ ذات حضرت سلطان باہو نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور دوسرا علم تکثیر یعنی دعوت القبور، یعنی کہ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو قرآن و حدیث بھی شاہد ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا سے گئے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، جیسا کہ شب معراج کا واقعہ سارے دوست جانتے ہیں کہ شب معراج 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے نماز ادا کروائی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں ملے، اور پھر ایسے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تمام انبیاء سے، فرشتوں سے، ارواح سے، حور و غلمان سے، تو ایسے اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے میرے اور آپ کے محبوب نے ملاقات فرمائی۔ تو دیگر اولیاء، انبیاء، فرشتے، صالحین، گزرے ہوئے بھی جو لوگ ہیں، ان سے ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے بھی ثابت ہے۔ فقراء لوگ، درویش لوگ، صوفیاء لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ لوگوں کے سامنے علم پیش کیا کہ حضرت خصوصاً میرے مرشد حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، باہو سلطان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے وہ علم دعوت القبور پیش کرتا ہوں، میں فقیر باہو جس کو نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ نے اپنی مجلس میں بلا کر مہر محمدی لگائی ہے، مہر ولایت لگائی ہے، تو میں لوگوں کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جو سابقہ گزرے ہوئے انبیاء، صحابہ، اہل بیت بما پیارے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرشتوں سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس علم کا نا علم اکثیر یعنی دعوت القبور، اہل قبر پر جا کر دعوت پڑھنی، ان کو بلانا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے اپنی مشکلات کو حل کروانا، ان سے اپنے مسائل کو پوچھنا، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب بنی اسرائیل میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو گائے کے بارے میں آتا ہے کہ گائے کو کہا کہ ایسی گائے لے کر آؤ، پھر وہ گائے لے کر آئے۔ میں قصہ مختصر سناتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، وہ گائے لے کر آئے، ایسی رنگ کی ہو، ایسی ہو، ویسی، جیسا بھی قرآن نے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جب گائے آ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک خاص ٹکڑا تھا، وہ گائے کو ذبح کیا، اس کا ٹکڑا اس مردہ بندے پر لگایا، اس کو پھر وہ ٹکڑا جب لگا وہ بندہ زندہ ہوا، اور اس نے پھر وہ بندے کا بتایا جو مقتول تھا، جو قاتل تھا اس کا بتایا، اور ایسے وہ واقعہ ان کا حل ہو گیا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ مردہ لوگوں کو زندہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، مگر یہ علم خاص ہے، یہ علم خاص اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ میں ان علم کو نہیں مانتا،
جیسا کہ آج آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولوی حضرات جو ہیں جو نہیں مانتے اولیاء اللہ کی کرامات کو اور کہانیاں کہہ کر ان کا مذاق اڑا کر اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث سے کرامت ثابت ہے، کوئی بھی کرامت اولیاء اللہ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ کرامت اور معجزے میں نام کا فرق ہوتا ہے، کام کا فرق نہیں ہوتا۔ معجزہ خاصہ انبیاء کا ہوتا ہے، کرامت خاصہ اولیاء کا ہوتا ہے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ سابقہ امتوں کے اولیاء اللہ سے بہت بلند اور افضل و اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی بندہ کہ میں اس علم کو نہیں مانتا، تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں، بڑی مشہور بات ہے کہ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا علی آپ ہمیں فرمائیں 18,000 عالم کہاں ہیں؟ فرمایا قرآن میں۔ یہ یہاں سے 18,000 جہان یا 18,000 علم جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ فرمایا قرآن مجید میں۔ یا علی ولی اللہ قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ فرمایا سورہ فاتحہ میں۔ فرمایا یا علی سورہ فاتحہ میں کہاں ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ وہ سارا علم موجود ہے، 18,000 علم موجود ہیں۔ یا علی پھر اگر سارا جہان سورہ فاتحہ میں موجود ہے تو سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم آپ نے فرمایا بے کے نقطے میں ہے، با کے نقطے میں ہے، وہ کل جہان ایک نقطے میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، بعد میں کچھ خاص جو لوگ رہ گئے، یا علی وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ ایک نقطے میں ہے، تو یا علی وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نقطہ میں علی خود ہوں۔ اللہ اکبر، وہ نقطہ میں خود ہوں۔ آج کوئی مولا کائنات حضرت علی کو نہیں سمجھ سکتا کہ جو پورے جہانوں کا علم لے کر اپنے سینہ مبارک میں بیٹھے ہیں اور روزانہ اپنے منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے سوال کرو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کا واقف ہوں۔ اب کوئی بندہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو دروازہ علی پر آیا جائے گا، اور دروازہ علی دروازہ مرشد سے گزر کر دروازہ علی تک جایا جائے گا، اور مرشد وہ علم دیتا ہے جو 18,000 علم ہیں، اور ایسے علم ہیں کہ حضرت بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رسول خدا نے 2 طرح کے علم عطا فرمائے۔ ایک تو وہ علم ہے جو میں بازاروں میں چوکوں میں بیان کرتا ہوں اور لوگ مستفیض ہوتے ہیں، اور ایک ایسا بھی علم کا جہان مجھے رسول اللہ نے دیا ہے اگر میں بیان کر دوں لوگ میرا قتل کر دیں۔ او میرے بھائیوں، وہ کون سا علم تھا جو اتنا خاص تھا کہ ابو ہریرہ کو اپنے قتل ہونے کا ڈر تھا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یا وہ جن کے سینے کو اللہ منور فرمائے اور علم لدنی، علم معرفت، علم خاص اور اپنا راز اور اپنی معرفت اللہ جس بندوں کو اللہ عطا فرما دے، یہ وہ بندے جانتے ہیں۔ وہ بندے کورے چشم بندے، شکی القلب بندے، لوگوں کو کافر کرنے والے بندے، فرقہ واریت میں گھرے ہوئے بندے، اپنی انا اور نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی کو برا بھلا کہنے والے بندوں کو کیا پتا اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، اولیاء اللہ کو اللہ کون سا علم اور روحانیت عطا فرماتا ہے۔ ہم قربان جائیں اپنے مرشد و مربی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پر۔ ایسا باہو سلطان نے اولیاء پر کرم کر دیا پورے جہان پر۔ آپ نے وہ علم جو محمد مصطفیٰ کے سینہ میں تھا، جس کو علم اسم اللہ ذات کا علم کہا جاتا تھا، وہ روئے زمین پر عام کر دیا۔ 100 کتابیں لکھی، اس میں علم عام کر دیا۔ اور پھر دوسرا علم دعوت القبور، انبیاء اولیاء فرشتوں سے ملنے کا طریقہ، روحانی طاقت حاصل کرنے کا طریقہ، روحانی پاور حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کے ولیوں سے ملاقات کرنے کا طریقہ، اور میرے بھائیوں وہ بھی سلطان باہو نے بتا دیا۔ اب کوئی میرا بھائی یہ کہے ولیوں سے ملاقات کیسے ہو سکتی، وہ تو مر گئے۔ میرے بھائیوں جسم فنا ہو بھی جائے تو روح زندہ رہتی ہے، اور بندے کا جہان اس کی روح کے ساتھ ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی روح کو اسم اللہ ذات سے روشن کر لیا ہو، جن لوگوں نے اسم اللہ ذات سے اپنی روحوں کو ہمیشہ کی زندگی و جاودانی دے دی ہو، جن لوگوں نے اپنی روحوں کو روح خدا میں ملا دیا ہو، او میرے بھائیوں ان لوگوں کی روحوں کو موت نہیں آتی، وہ روح امر ربی ہیں۔ کل روح من امر
امر ربی، اے نبی فرما دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ اور میرے بھائیوں امر کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ کون کہتا ہے انبیاء اور ولی فوت ہو گئے؟ میرے بھائیوں جسم کا دنیا سے فنا ہو جانا موت کی نشانی نہیں ہوتی۔ اصل موت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر مر جائے، انسان کی روح مر جائے، انسان کا اندر مر جائے۔ اصل موت کیا ہے؟ آئیے آج میں اپنے بھائیوں کو بتاتا ہوں ان جہانوں کی سیر جن کی حضرت سلطان باہو بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے لوگوں جب کوئی بندہ طالب صادق سچے دل کے ساتھ سارے فرقوں سے نکل کر مذہب کے ان جو لوگوں نے یہ مذہب کی قیدیں لگائی ہیں، یہ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے ٹھیکیدار ہیں اور لوگوں کو کافر کافر کرنے والے، یہ لوگ ان چیزوں سے بالاتر ہو کر مذہب اسلام کا پورے رنگ میں رنگ کر، وہ صبغۃ اللہ کا جو رنگ ہے اس میں رنگ کر، جب کوئی طالب صادق اللہ کو پانے کی جستجو رکھتا ہے، اللہ اس بندہ مومن کو سب سے پہلے عالم ناسوت کی سیر کرواتا ہے۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، ناسوت کہتے ہیں سوتے ہوئے کا جہان، نیست ہو جانا، سوتے ہوئے، یہ جہان سوتے ہوئوں کا ہے۔ ایک بندے پر یہ عالم ہے آج ہم سب پر، ہم سو رہے ہیں، ہم سب ہم جاگ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ سونا ہے کہ آج ہم اللہ کے عرفان سے نابلد ہیں، اللہ کے عرفان سے ناواقف ہیں، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے، گویا ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ نہیں رہے۔ یہ عالم ناسوت ہے، سوتے ہوئوں کا جہان۔ اب اس سے جاگنے کے لیے کوئی مرد کمال آئے گا جو جگائے گا، کہے گا اٹھو اور عالم ناسوت سے نکلو، آؤ میں عالم ملکوت میں لے کر جاؤں۔ اور جاگتا وہ ہے جس کو کوئی جگانے والا کامل مرشد ملے، اور اس کے اندر جو روح سو رہی ہوتی ہے وہ روح کو جگاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں لوگوں دنیا کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے جسم جاگ رہے ہیں پر روحیں سو رہی ہیں، روحیں سو رہی ہیں۔ روحوں کو جگانا کسی روح حق کا کام ہے، کسی والی کامل مرشد کا کام ہے کہ جو بندے کی روح کو جگاتا ہے، عالم ناسوت سے اٹھاتا ہے، عالم ملکوت میں لے جاتا ہے۔ آ بندے عالم ملکوت، اگلے جہان میں آ۔ وہ کون سا جہان ہے؟ عالم ملکوت، فرشتوں کا جہان۔ اس میں آ، اولیاء کا جہان، اس میں آ میں تجھے دکھاؤں۔ وہ بندہ جب جاگتا ہے اس کی روح کی آنکھیں آتی ہیں، اس کا قلب بیدار ہوتا ہے، اس میں اللہ ذات کر کر کے اس کا نفس اس میں اللہ ذات کی تلوار سے ذبح ہو جاتا ہے۔ پھر بھائیو بھلا کیا ہوتا ہے؟ پھر بندے کو اللہ عالم ناسوت سے سوتے ہوئے لوگوں سے نکالتا ہے، عالم ملکوت اس سے اگلے جہان کی سیر کرواتا ہے۔ بندہ مومن آ، میں تجھے سیر کرواتا ہوں اس جہان کی جہاں میں اولیاء ہے، جہاں پہ اہل بیت و صحابہ و جناب محمد الرسول اللہ ہے، جہاں پر میرے ملائکہ، میرے فرشتے، میری حور و غلمان اور تمام غیبی مخلوقات ہیں، رجال الغیب ہیں۔ آؤ اس جہان میں۔ بندے کو جب وہ کوئی کامل ولی جگاتا ہے، روح کو بیدار کرتا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو روح کو تڑپا کر جگا کر کوئی عالم ملکوت میں لے کر آئے۔ سوائے مرشد کامل کے کوئی عالم ملکوت میں نہیں جا سکتا۔ مرشد کامل لے کر جاتا ہے پر شرط ہے وہ طالب صادق ہو، اس کے آگے اس کی آنکھ روشن ہو، وہ جاگ جائے اور دیکھے پھر جہان اولیاء کا۔ میں دیکھتا ہوں روزانہ یوٹیوب کے اوپر لوگ ولیوں کے اوپر ایسے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، ولیوں کے اوپر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی عقیدہ وہ جو اولیاء اللہ نے محمد مصطفیٰ سے لیا، جو اللہ کے ولیوں نے جو میرے مرشد حضرت سلطان باہو نے مولا علی غوث اعظم داتا علی حجویری بابا فرید گنج شکر ان لوگوں سے لیا، وہ عقیدہ حق پر ہے جو عقیدے پر نبی کریم محمد مصطفیٰ نے مہر لگائی ہو۔ تو یہ عقیدہ اولیاء اللہ سے ملے گا، یاد رکھیں۔ یہ لوگ سو رہے ہیں، ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے، عالم ملکوت کی سیر نہیں کی۔ آئیے میں بتاتا ہوں، جب بندہ عالم ملکوت میں جاتا ہے، اولیاء کی زیارت، انبیاء کی زیارت، محمد رسول اللہ کی زیارت،
اس کے اوپر حضرت انسان کا راز، کون سا راز؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے زمین پر انسان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اور بندہ خدا، یہ حضرت انسان زمین پر جانشین خدا بن کر آیا۔ مجھ کو فرشتہ کہنے سے میری توقیر گرتی ہے۔ مجھ کو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتا مجھ کو فرشتہ کہنے سے میری توقیر گرتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ارے یہ حضرت انسان دنیا میں اللہ کا جانشین ہے۔ اللہ بندے کے اوپر یہ راز کھولتا ہے، اللہ بندے کے اوپر اس حقیقت کو آشکارا کرتا ہے، اے بندے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تیرے تمام نفوس کے اندر ہوں، کیا تو مجھے دیکھتا نہیں؟ یہ نہیں کہا کیا تو جانتا نہیں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تو مجھے دیکھتا نہیں؟ اور بندے یہاں پہ بات دیکھنے کی ہوتی ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ وہ نظر مرشد سے ملے گی، مرشد وہ نظر، اس میں اللہ ذات کی مشق کروا کے آپ کی آنکھوں پر، دل پر، جسم پر آپ کو وہ آنکھ دے گا جو اللہ کا دیدار کر سکے گی، جو اس کے رسول کا دیدار کر سکے گی۔ تو عالم ملکوت میں جب بندہ گیا، تب اس کو سارے جہان کا علم اس کے اوپر آشکارا ہو گیا۔ اس کے اوپر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ اپنے آپ کی پہچان پہلے ضروری ہے۔ کسی کو کافر کافر نہ کریں، کسی کو گستاخ گستاخ نہ کریں، کسی کے فرقے پر لعنتیں نہ ڈالیں۔ اور میرے بھائیوں، پہلے اپنی تو پہچان کریں، تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ ارے تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے اللہ نے اپنا طلسم پیدا کیا، طلسم بنایا، شاہکار بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت سانچوں میں ڈھال کر پیدا کیا۔ ارے تیری تعریف اللہ تجھے بنا کر رہا ہے۔ ان اللہ خلق علی آدم صورتہ ہی، بے شک ہم نے آدم کو اپنی شکل پر پیدا کیا۔ ارے تیری شکل کو، تیری صورت کو خدا اپنی صورت کہے، ارے تجھے اپنا جانشین فرمائے، تجھے بنا کر اللہ تیری تعریفیں بیان کرے۔ پھر اللہ فرشتوں سے فرمائے یا ملائکاتی تسجدوا لی آدم، میرے اس انسان کے شاہکار کی آگے سجدہ کر دو، اس کو پروٹوکول دو، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا عکس ہے، یہ میرا جلوہ ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا میں نے ٹکڑا بنایا جس کا نام میں نے دل رکھا، اور اس دل میں پروردگار بحر و بر، اس میں اللہ ذات اس دل میں جا کر سما گیا ہوں۔ او میرے بھائیو، یہ عرفان جو میرے دادا مرشد فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی، آپ نے یہ اس میں یہ جو نقش بنایا، یہ دیکھیں میرے بھائیو، یہ دل بنایا اندر، اور اس میں ایسے اس میں اللہ ذات چمکا اور اللہ بندے کے دل میں سما گیا۔ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی ذات ایسے سمائی، پر بندہ آج جب دنیا میں بھیجا گیا، عالم ناسوت میں آیا تو سو گیا، اس دل سے ناواقف ہو گیا، اس جہان سے ناواقف ہو گیا، اس علاقے سے ناواقف ہو گیا۔ او بندے، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے جگانے کے لیے اپنے کاملین کو بھیجنا شروع کیا، اپنے اولیاء کو بھیجنا شروع کیا، اپنے ولیوں کو بھیجنا شروع کیا، اپنے دوستوں کو دنیا میں بھیجا۔ اے میرے دوستو، جاؤ، جو سو رہے ہیں ان کو بازو پکڑو، عالم ناسوت سے اٹھاؤ اور عالم ملکوت میں لے کر آؤ، دوسرے جہان میں لے کر آؤ۔ پھر جب بندہ عالم ملکوت میں گیا، عالم ملکوت میں جا کر کیا دیکھا؟ عالم ملکوت میں انبیاء اولیاء کی مجلس محمدی نصیب ہو گئی۔ تب نصیب ہوئی جب کامل مرشد عالم ناسوت سے بازو پکڑتا ہے، عالم ملکوت میں لے جاتا ہے،
بندے سے بندے کو نکالتا ہے، اگلے جہان میں پہنچا دیتا ہے، بندے کو بندے سے نکالتا ہے، پھر بندہ بنا دیتا ہے اور اس کو اس جہان کی سیر کرواتا ہے جس کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي 6 ایام، اور پھر اس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر وہ زمین اور آسمان کی سیر کرتا ہے۔ وہ کون سا زمین اور آسمان ہے؟ وہ حضرت انسان کا عرفان اور حضرت انسان کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ بندے پر آشکار کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تب ہوگا جب کسی کامل ولی کا دامن پکڑیں گے۔ کامل ولی یہ یاد رکھیں، کامل مرشد ہوگا، اللہ سے واصل کر دے گا، مجلس محمدی میں پہنچا دے گا، پھر بندہ مومن عالم ملکوت میں جائے گا۔ انبیاء کی زیارت ہوگی، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، بیمار، محمد رسول اللہ کی زیارت، اور عالم ملکوت سے پھر اس کا بازو مرشد پکڑے گا، اس سے بازو پکڑ کر اس کو عالم جبروت میں لے جائے گا۔ جبروت کون سا مقام ہے؟ جبروت مقام ہے عاشقوں کا۔ پھر اس کو عشق ہو جائے گا اور وہ دیکھتے ہوئے جہان میں جائے گا، وہاں پر یار کو دیکھے گا۔ یہ ہے دیکھتے ہوں کا جہان۔ پھر میں واپس آتا ہوں، عالم ناسوت سوتے ہوں کا جہان، عالم ملکوت دیکھتے ہوں کا جہان، عالم جبروت عاشقوں کا جہان۔ پھر وہ عاشقوں کے جہان میں جائے گا، کیا دیکھے گا؟ ہر طرف جب وہ اس نظاروں کو دیکھے گا جس کے لیے کبھی ترسا کرتا تھا، اس مقام پر پہنچے گا کہ کبھی کہتا تھا یا اللہ مجھے دیدار محمدی نصیب فرما۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اس میں اللہ ذات کا یہ سب سے ادنا ترین فائدہ یہ ہے، جو بندہ اس میں اللہ ذات کی مشق اپنے دل پر کرتا ہے، ادنا ترین فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ ذات اس کے ہفتے اقلیم کو روشن کر دیتا ہے، اس کے ساتھ تو جہان کو بیدار کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے اسم کو اس کے اپنے دل پر لگاتا ہے، کیونکہ اسم کا ٹھکانہ دل ہے۔ آج دل میں دنیا داری ہے، آج دل میں رن زن زر زمین سارا کائنات اس دل میں ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ جب بندہ مومن ان سب کو دل سے نکالتا ہے، سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ اللہ ما سوا اللہ سب ہوس، تو جب اس ما سوا کو دل سے نکالتا ہے اور دل کو پھر وہ قلب خدا، دل کو وہ بیت خدا، دل کو وہ حرم خدا بناتا ہے، اور اس پر اس میں اللہ ذات جب نقش ہوتا ہے، اصلی مالک جب گھر میں آتا ہے میرے بھائیوں، عالم جبروت، پھر وہ دیکھتا ہے عاشقوں کا جہان، وہ دیکھتا ہے کیسے کیسے عشق میں مقام لوگوں نے پائے، وہ پھر آنکھ اٹھاتا ہے، کبھی بلال حبشی کا عشق نظر آتا ہے، کبھی حضرت اویس کرنی کا عشق نظر آتا ہے، پھر وہ دیکھتا کیا ہے؟ آنکھوں کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ کی وہ مجلس محمدی نظر آتی ہے، کبھی مولا علی شیر خدا کی نماز عصر کے قضا کرنے کا وہ عشق کا منظر آتا ہے، کبھی غوث اعظم سید عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی میرے محبوب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ولایت عظمیٰ کی زیارت کرتا ہے۔ وہ زیارت کس مقام کی؟